Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. My dear respected scholars, youngsters, teachers and Hufaz in Islam, all praises and glory due to Allah subhanahu wa ta'ala, and may peace and blessings be sent upon the Nabi Kareem Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Honestly, I was unaware, but my honorable uncle, Mullah Shahid Hafidahullah, may Allah preserve him, gave me this opportunity to present some advice. And while standing here, I humble myself before you, and what comes to my mind is the days when I was in madrasa and I was a student, and there was a time in my life where I did not want to study. So my honorable teacher, Sheikh Mufti Sulaiman Mullah Hafidahullah, a world-renowned scholar, at that time called me and gave me some advice and courage to go and study. And subhanallah, taking the du'as of my parents and from my teachers, I continued the journey to study, and Allah has given me the tawfiq today to stand here and address you. So the first advice is that knowledge comes with sacrifice. Knowledge comes with sacrifice. Ilm qurbaniya ke saath aati hai. You need to make an effort in order to seek knowledge of the Quran. The second point or the second advice is that it comes with patience, sabr. Ilm sabr ke saath aati hai. You need to have patience, perseverance. And the third point is that in order to seek knowledge of the Quran and Sunnah, we need to have istiqamah. Ilm istiqamah ke saath aati hai. You need to have steadfastness, coming to madrasa every day on time. And number 4, knowledge comes with respect for your teachers. Ilm apne bado ki adab se aati hai. You need to have respect for your elders, for your teachers and for your parents. Imam Muhammad rahimahullah used to say, if the kings knew what is in our books, they would abandon their kingdoms and come sit with us. Imam Muhammad rahimahullah ने फरमाया, अगर बादशाहों को मालूम हो गया कि हमारे किताबों में क्या है, तो वो अपने बादशाहियत को छोड़ के हमारे साथ आके बैठेंगे. So Allah has blessed you. He's given you the tawfiq. He's given you the ability to study. So when we study, we need to study with sacrifice, with patience, with steadfastness, and with respect for our scholars. And I would like to take the opportunity, observing this large crowd of students, mashallah, reciting Quran, the teachers. Allah bless you for your efforts and the sacrifice, that if it is not for you as a teacher to be present, then how can the students study? And Mufti Shafi rahimahullah used to say, to teach alif, ba, ta in a non-Muslim country is better for you than teaching Bukhari in a Muslim country. अब मैं कुछ बात जो असातिज़ा है माशाअल्लाह कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अलिफ बा ता को पढ़ाना गैर मुस्लिम मुल्क में इससे बेहतर है कि आप बुखारी शरीफ पढ़ाए मुस्लिम मुल्क में. And one of the scholars in the past who lived in the 4th century, it is mentioned about him, Abu Mansur al-Khayyat rahimahullah. He said, or it was mentioned regarding him when he passed away, and someone asked, how was your result and outcome with Allah? And then he said, Allah forgave me just by teaching the children Fatihatul Kitab. Abu Mansur al-Khayyat rahimahullah बहुत बड़े आलिम थे. तो किसी ने पूछा उनसे उनके इंतकाल के बाद
کہ خواب میں دیکھا ان کو، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا رزلٹ رہا اللہ کے یہاں، تو انہوں نے کہا کہ خلاصہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے مغفرت اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دیا میرے اس برکت سے، صرف کہ میں بچوں کو فاتحۃ الکتاب پڑھاتا ہوں. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept from the students, may Allah subhanahu wa ta'ala accept from the teachers and bring barakah and khair in this madrasa. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جو کچھ سمجھ میں آ گیا اس پر عمل کریں، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. جو 2-3 باتیں پلے پڑی ہیں وہ یہ کہ علم کی قدر کرنی چاہیے، علم کی بہت اہمیت ہے، اور علم صبر سے، استقامت سے اور محنت سے آتا ہے. یہ بہت اونچا عمل ہے. اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ذوق شوق اور لگن سے پڑھتا رہے، محنت کرتا رہے. انشاءاللہ کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں. پڑھنے پڑھانے کی برکت سے مغفرت کی بشارت. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نیت کی درستگی کے ساتھ اور محنت اور لگن اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ، تو کامیابی ہمارا قدم چومے گی. دوسری بات یہ بھی درمیان میں آئی کہ اپنے کام کو، اپنی مصروفیت اور مشغولیت کو ہلکا نہ سمجھیں. اس کام کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں جو خیر و برکات ہیں، دنیا کے امیروں کو، دولت مندوں کو، اہل ثروت کو، بادشاہوں کو اگر اس کا علم ہو جائے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آگے بیٹھ جائے. اس لیے ہم کو اس اپنی مصروفیت اور مشغولیت کی قدر کرنی چاہیے، اور محنت اور لگن کے ساتھ ٹارگیٹ بنا کر کہ ہمیں انشاءاللہ فلاں منزل تک، اس منزل تک پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، نیت درست کریں گے، کام میں لگے رہیں گے صبر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاباش، محنت سے آپ اپنے کام میں لگیے اور پڑھیے.